نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سنی بہشتی زیور، حصہ دوم، غسل کا بیان۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عنوان: کس پانی سے وضو و غسل جائز ہے اور کس سے نہیں؟ مسئلہ: ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو و غسل جائز ہے۔ عامہ کتب۔ مسئلہ: جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا عرق، تو اس سے وضو و غسل جائز نہیں۔ نور العزا وغیرہ۔ مسئلہ: اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، جیسے صابن یا بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے؟ ہاں، اگر وہ پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو و غسل جائز نہیں۔ در مختار وغیرہ۔ اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدل گئی مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریتا، چونا یا تھوڑی سی زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑے رنگنے کے قابل ہو جائے، تو وضو و غسل جائز نہیں۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، قدوری، در مختار وغیرہ۔ مسئلہ: بہتا پانی کے اس میں تنکا ڈال دیں تو بہا لے جائے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں، اگر نجس چیز سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ پانی اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے بیٹھ جائے اور اس کا رنگ، بو، مزہ ٹھیک ہو جائے۔ رد المختار وغیرہ۔ مسئلہ: می برستے میں چھت کے پر نالے سے جو می کا پانی گرے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، جب تک کہ نجاست سے پانی کا کوئی وصف، رنگ، مزہ، بو نہ بدلے، اور اگر می رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب چھت پر ٹھہرا ہوا پانی اگر چھت سے ٹپ کے ناپاک ہے۔ عالمگیری وغیرہ۔ مسئلہ: وہ بڑے حوض جو عموماً مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں یا جنگل کے وہ گڑھے اور تالاب دہ در دہ ہوں، یعنی جس کی لمبائی چوڑائی 100 ہاتھ ہو، ان کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے۔ عامہ کتب۔ مسئلہ: کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو و غسل جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی یا انگور و انار اور تربوز کا پانی اور گنے کا رس۔ عالمگیری وغیرہ۔ مسئلہ: جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے کسی طرح استعمال نہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ گیا تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں برس یعنی سفید داغ کا اندیشہ ہے، مگر پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ بہار شریعت۔ مسئلہ: جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضو و غسل جائز نہیں۔ عامہ کتب۔ وضو یا غسل کرتے وقت پانی کے قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا۔ عامہ کتب۔ مسئلہ: نابالغ کا بھرا ہوا پانی شرعاً اس کی ملک ہو جائے گا، اسے پینا یا اس سے وضو و غسل کرنا یا کسی اور کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے، اور اگر وضو و غسل کر لیا تو ہو جائے گا مگر گناہ گار ہوگا۔ یہاں سے استادوں اور استانیوں کو سبق لینا چاہیے، وہ اکثر نابالغوں سے نل یا کنویں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں، اسی طرح بالغ کا بھرا ہوا پانی بغیر اجازت استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ: بچے نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ پر نجاست تھی، جب تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا، ورنہ نجس نہ ہوگا، مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے۔ فتاوی رضویہ۔ بہار شریعت۔ آپ دیکھ رہے ہیں
PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔